اللہ رب العالمین ساری کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اے نبی آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ سارے کائنات کے امور کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ تنہا اللہ تعالیٰ۔ آج کا بھی ملحد، کل کا بھی ملحد جو اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے، اس سے تو بہتر وہ کل کے کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے گئے، کیونکہ وہ تو اقراری تھے کہ ساری کائنات کے امور کی تدبیر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ آج کا ملحد اور کل کا ملحد جو زندیق تھا وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کائنات کی کوئی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں خود بخود چل رہا ہے سارا نظام، یہ سارا نظام کہتے ہیں خود بخود چل رہا ہے، ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کیا ان آیات کا انکار نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اے نبی آپ ان کافروں سے پوچھیں ساری کائنات کے امور کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ رب العالمین کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین ان کافروں کو کہہ رہا ہے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ڈرنا کس بات سے؟ تنہا اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ جب یہ ماننے کے لیے تیار ہو، اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ سارے کائنات کے امور کی تدبیر تنہا اللہ رب العالمین کر رہا ہے، تو پھر تمہارے معبودان کیا کر رہے ہیں؟ جب تمہیں لڑائی کے لیے نکلنا ہو، اپنی فوج لے کر کے دشمنوں پر لشکر کشی کے لیے نکلنا ہو، تو مورتیوں کے پاس جاتے ہو ہاتھ جوڑ کر کے، بھگوان رکشا کرنا، ہماری مدد کرنا۔ یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تدبیر کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ جس کے لیے موت لکھی ہو اس کو میدان کارزار میں موت آتی ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی لکھ رکھی ہو وہ میدان کارزار میں نہیں مرتا، اپنی چارپائی پہ مرتا ہے۔